دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑے تنازع کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ خطرہ ہے کہ بہت جلد کچھ ہو سکتا ہے۔ آج جمعے کی صبح یہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں مختلف مقامات کو اسرائیل کی جانب سے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل یہ بتا رہا ہے کہ جوہری اور فوجی اہداف ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا۔ 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود تھا جن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی اسرائیل یہ یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ امریکی حکام نے ایران پر اسرائیلی آواز سنی گئی۔ پریس ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل کی ہیں۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ اس سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور پاسداران انقلاب کا بیان بھی آ چکا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کا جوابی حملہ بہت زوردار ہوگا اور ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا امریکہ اور اسرائیل کا ہوگا۔ امریکہ میں اسپیسیفکلی انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے جتنے ایئر بیسز ہیں، فوجی اڈے ہیں، انہیں ہم ٹارگٹ کریں گے، تمام اہداف کو نشانہ بنائیں گے اور امریکہ کو بالآخر اس خطے سے نکلنا پڑے گا کیونکہ ایران امریکہ کے تمام اہداف کو نشانے پر رکھے ہوئے ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو خطے میں موجود تمام امریکی فوجی بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس کا نقصان ایران سے زیادہ امریکہ کا ہوگا۔ اور اب یہ ایران کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے یہ وضاحت آ رہی ہے بار بار کہ ایران کے اوپر اس حملے کے اندر امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے اور اس میں براہ راست یک طرفہ طور پر اسرائیل ہی ملوث ہے اور اسرائیل نے اس متعلق پیشگی اطلاع بھی امریکی حکام کو دے دی تھی۔ امریکی میڈیا نے بھی اس متعلق رپورٹ کیا تھا، امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا اور اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایران امریکی تجویز مسترد کرتا ہے اور اسرائیل حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے ریسٹرینٹ کرنے کا مظاہرہ کیا تھا، کہا تھا اور مطالبہ کیا تھا، تاہم ایران پر حملے کے لیے امریکہ نے یہ تجویز دی کہ وہ فی الوقت حملہ نہ کرے اور اس وقت یہ تجویز مسترد کی گئی جب امریکی اخبار میں رپورٹ سامنے آئی کہ اسرائیل نے امریکی تجویز کو مسترد کیا اور یہ بتایا کہ اسرائیل حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایران جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے میں امریکہ براہ راست ملوث نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا امریکی صدر کا۔ اور اس حملے کے بعد سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے اس بات کو دہرایا کہ ایران کے اوپر ہوئے حملے میں اسرائیل نے یک طرفہ کارروائی کی ہے، امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ممکنہ طور پر وہ ایسکلیشن نہیں چاہ رہے لیکن ایرانی قیادت اس متعلق پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا، کسی بھی نوعیت کا اگر حملہ ہوتا ہے تو خطے میں موجود امریکی فوجی بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس متعلق اس وارننگ کے بعد امریکی حکام نے خطے میں موجود ایئر بیسز سے اور اپنے سفارت خانوں سے سفارتی عملے کو بلا لیا تھا اور امریکہ کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس متعلق پروازیں بھی گئی تھیں۔ آج یہ حملہ ہو گیا ہے، اس کے بعد ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس اس وقت جاری ہے اور ممکنہ طور پر جیسا پہلے بھی دیکھا گیا، اسرائیل نے اس سے پہلے بھی امریکہ پر کئی بار حملہ کیا اور جواب میں ایران نے بھی بیلسٹک میزائل سے کئی بار اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں اسرائیل کے کئی شہروں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ تاہم آج ایک بار پھر ایران کی اوپر تہران کے اندر حملہ کیا گیا ہے، مختلف ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی کمانڈر نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، ان میں جوہری اور فوجی اہداف شامل ہیں۔ ایرانی کمانڈر نے بتایا ہے کہ نشانہ بنایا گیا، دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا ہے، ان میں جوہری اور فوجی اہداف شامل ہیں۔ دوسری جانب ایرانی کمانڈرز کو بھی نشانہ بنایا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ایسا کہنا ہے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایران ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔
امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس بلایا۔ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ طور پر کارروائی کی۔ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ ایران نے تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں بھی معطل کر دی ہیں۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس اس وقت جاری ہے۔